اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنۃ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی دلاسا دے رہے تھے اور کفار و مشرکین اور ان لوگوں کی توہین کر رہے تھے جو لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کو طعنہ دیتے تھے اور ان کو دیوانہ مجنوں کہتے تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو لوگ مکہ کے رہنے والے ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ انا بلوناہم، کہ ہم نے مکہ والوں کو جو آزمائش میں ڈالا تھا، کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح سے ہم نے باغ والے کو آزمائش میں ڈالا تھا۔ جی، تو باغ والے کی بات چل رہی تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یمن کے اندر، یمن سے جو ہے حبشہ، اور حبشہ سے جو ہے 600 میل کی دوری پر ایک علاقہ ہے، وہاں ایک شخص رہتا تھا جو نیک صالح تھا، اور اللہ نے ان کو بہت باغات دیے تھے اور زمینیں ان کے پاس تھی جس میں وہ کھیتی کرتے تھے۔ تو جب وہ زندہ تھا تو اللہ نے ان کے مال و دولت میں خوب برکت دیا۔ برکت دینے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو بھی پھل توڑتا تھا تو جو پھل نیچے زمین پر گر گیا اس کو وہ اٹھاتا نہیں تھا، بلکہ وہ غریب غربا میں تقسیم کر دیتا تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو بھی پھل اپنا گھر لاتا تھا اس میں سے آدھا جو غریب غربا کا حصہ ہوتا تھا۔ تیسرا یہ کہ جو پھل درخت کے اوپر چھوٹ جاتا تھا دھوکے سے تو اس پھل میں کس کا حصہ ہوتا تھا؟ غریب غربا کا۔ اور کھیتی کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے 3 تھے، تو پورے اس زمین کے اور باغات کے وارث کون ہوئے؟ ان کا بیٹا ہو گیا۔ اب جب یہ بیٹا سب ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا اور قسم کھا کے کہا کہ دیکھو، اس سے پہلے تم لوگوں کو میرے باپ نے بہت کچھ دیا ہے، اور میرے والد محترم صاحب یا میرے باپ جو ہیں بہت بیوقوف تھے جو تم لوگوں کو جو خوب پھل دیتا تھا، اناج دیتا تھا، لیکن اب ہم لوگ جو ہے نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ اب ہم لوگوں میں جو ہے یعنی کہ فیملی زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے، تو ہم لوگ خود اپنے پاس اس کو کیا ہے رکھیں گے اور تم لوگوں کو نہیں دیں گے۔ جی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے۔ تو دیکھیے آگے کیا ہوا ہے، فرما رہے ہیں کہ اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھایا تھا کہ لیصرمنها مصبحین، کہ ہم صبح صبح جو ہے پھل کو توڑ لیں گے تاکہ جو ہے اس پھل میں کسی غریب غربا کا حصہ نہ ہو۔ جی، اب آگے فرما رہے ہیں کہ ولا یستثنون، اور یہ کہتے ہوئے کہ وہ استثناء نہیں کر سکا۔ تو یہاں پر استثناء سے مراد یہ ہے کہ جب وہ قسم کھایا تھا تو وہ جو ہے انشاءاللہ نہیں کھاتا۔ تو انشاءاللہ نہ کہنے کا نقصان اتنا یہ ہوا کہ سمجھیے کہ پورے کے پورے درخت، باغات سب جو ہے جل کے کیا ہو گئے؟ راکھ ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ آج ہم لوگ جو وعدہ کرتے ہیں کسی سے تو ہمیں اور ہم کو چاہیے کہ ہر بات پر، جیسے کہ انشاءاللہ کل ہم سے آپ ملیں گے، انشاءاللہ کل ہم آپ سے ملاقات کریں گے، انشاءاللہ کل ہم آپ کا کام کر دیں گے، تو یہ ہمیں کہنا چاہیے ہر بات میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پکا ارادہ کرتا ہے، وعدہ بھی کر لیتا ہے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتا ہے، تو صبح ہو کے وہ کام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے کہنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے قسم تو کھا لیا کہ ہم کل صبح جو ہے پھل جو ہے صبح صبح جا کے توڑ لیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو جس کی بنا پر اس کے سارے درخت اور جو باغات تھے، جتنے بھی پھل تھے، سب جو ہے نیست و نابود ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ جی، اب آگے فرما رہے ہیں کہ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، جب وہ رات میں سو گئے تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک مصیبت، ایک بلا آئی جو تمام باغوں کو جلا کر کیا کر دیا؟ راکھ کر دیا۔ یاد میں رات کے یہ لوگ جو ہے سو گئے، تینوں بھائی جب سو گئے تو اللہ نے ان کے اوپر ایک آگ جو ہوا کے ساتھ آئی، جو ان کے باغات کو اور جو کھیتی میں جو لگے تھے سب کچھ کھیت کے اندر، وہ ساری چیزوں کو جلا کر کیا کر دیا؟
راکھ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَأَصْبَحَتْ كَالسَّرِيمِ، تو جب وہ صبح کو دیکھا تو ایسا لگا کہ جو بالکل کیا ہے، وہ ختم ہو چکا تھا۔ ان کا باغ جو ہے، ان کی کھیتی جو ہے، سب کیا ہو گیا تھا، ختم، نیست و نابود ہو گیا تھا، جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو اب یہ لوگ جو ہے صبح اٹھے تو ایک دوسرے بھائی کو آواز دینے لگا کہ جلدی سے اٹھو، ہم لوگوں کو جانا ہے پھل توڑنے کے لیے۔ ایک دوسرے کو آواز دینے لگا کہ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، اگر تمہیں پھل اگر صبح توڑنا ہے تو إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، تو ہمیں جلدی صبح جو ہے سویرے نکلنا ہوگا۔ کیا ہے، تینوں بھائی آپس میں ایک دوسرے کو جگا رہا ہے کہ جلدی سے اٹھو، اگر ہم لوگوں کو پھل توڑنا ہے اور باغات اور جو کھیتی ہے اس کو اگر لینا ہے تو ہمیں صبح جلدی نکلنا ہوگا۔ تو ان لوگوں کا مقصد کیا تھا جلدی صبح نکلنے کی، کہ وہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو ہے زیادہ اگر لیٹ ہو جائے گا تو غریب غربا لوگ بھی وہاں آ جائیں گے، اور بھی جو لوگ ہیں جو ہر سال آتے تھے ہمارے ابو کے زمانے میں، تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ لوگ آ جائیں گے تو ہمیں جو ہے کچھ بھی اس میں سے حصہ نہیں ملے گا، بہت کم مل پائے گا۔ تو اس نیت سے یہ لوگ صبح جو ہے پلان بنائے تھے کہ صبح نکلیں گے جلدی سے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، اب یہ لوگ راستے میں چل رہے ہیں اور یتخافتون، چپکے بات کرتے ہوئے نکل دیے کہ کسی کو بھنک بھی نہ لگے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ اس باغ کے اندر آج کے دن تمہارے پاس باغ کے اندر کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے۔ یعنی اگر ہم لوگ جو صبح جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باغ کے اندر جب ہم پھل توڑنے لگے تو یہ غریب غربا مسکین لوگ جو ہے باغ کے اندر نہ آ جائے، اس لیے ہمیں جلدی پہنچنا ہوگا۔ جی آگے فرما رہے ہیں کہ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور جب وہ وہاں پہنچا، یعنی تمام لوگ تینوں بھائی جو جب وہاں پہنچا اور اس پر قادر ہو گیا کہ اب ہم لوگ جو ہے پھل توڑ لیں گے اور صبح پہنچ جائیں گے، تو یہ ہوا کہ فَلَمَّا رَأَوْهَا، جب انہوں نے اپنے کھیت کو دیکھا تو قالو، آپس میں کہنے لگا کہ اِنَّا لَضَالُّونَ، ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ حالانکہ پہلے سے کیا ہو چکا تھا، رات میں پورے جو ہے باغ کھیت جو ہے پورے کیا ہو گئے تھے، جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ اب وہ تو پہلے سے سوچے ہوا تھا کہ ہمارا باغ تو ہرا بھرا ہے، سب میں پھل لگا ہوا ہے، تو یہ ہماری جگہ نہیں ہے، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ تو سب یہ تینوں بھائی جو آپس میں کیا ہے بات کرنے لگا کہ قالو انا لضالون، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بھٹک گئے ہیں راستہ، ہم لوگ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ بل نحن محرومون، اب جب انہوں نے اس طرح کی یہ دیکھا اور جب وہاں سے لوٹنے لگا تو ایک بھائی کہنے لگا کہ نہیں یہ اپنا ہی باغ ہے، یہ کیا ہے، اپنا ہی ہے، یہ نشانی دیکھو۔ جب اس نے دیکھا تو دیکھو کیا کر رہے ہیں کہ بل نحن محرومون، بلکہ ہم لوگ محروم ہو گئے، ہم لوگ کیا ہو گئے، ہم لوگ بد نصیب ہیں، ہمارے جو قسمت پھوٹ گئی اور ہم جو ہے ان سب چیزوں سے، ان پھل سے اور کھیتی سے کیا ہو گئے، محروم ہو گئے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ قال اوسطہم، تو ان میں سے ایک بھائی جو تھا وہ کہنے لگا کہ الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ لولا تسبحون، کہ تم اللہ کی تسبیح کرو، یعنی میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ جو ہے تم ایک اللہ پر یقین رکھو اور اس میں سے غریب غربا کا بھی حصہ ہے اس کو بھی دو اور عبادات بھی کرتے رہو، لیکن تم لوگوں نے نہیں مانا، تم لوگوں نے کہا کہ نہیں سب اپنا ہی ہوگا، کسی کا بھی اس میں حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی اب جب یہ احساس ہوا سب کو تو اب سب کہنے لگے کہ قالو، تینوں بھائیوں نے کہا کہ سبحان ربنا، بے شک ہمارے رب کی ذات بالکل پاک صاف ہے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی لوگ جو ہے ظالم تھے جو ہم لوگ اس طرح کی پلاننگ بنا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے، پلاننگ بنا رہے تھے۔ جی اب آگے فرما رہے ہیں کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اب جو ہے جب یہ غلطی ہو گئی تو اب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں
کہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری بات میں ہم آ گئے تھے، تمہاری بات میں ہم آ گئے تھے۔ اب ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں؟ ملامت کر رہے ہیں جی۔ لیکن وہاں پر یہ ہوا کہ جب یہ تینوں کو احساس ہوا تو تینوں بھائیوں نے وہاں پر فوراً توبہ استغفار کیا۔ استغفار کرنے کے بعد پھر جو ہے اللہ سے معافی کی۔ معافی مانگنے کے بعد اس کے کتابوں میں لکھے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بھائیوں کو اس کے بدلے میں بہترین باغ عطا کیا۔ کیا ہے؟ بہترین، اس سے اچھا باغ ان کو دیا اللہ نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی انسان سے غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم اسی پر قائم رہیں، نہیں میں غلط نہیں ہوں، میں کیوں مانوں؟ نہیں بھائی، مان لیجیے اس میں کیا ہے کہ نہیں؟ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے صرف انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ غلطی ان سے کیا ہوئی تھی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو اس میں دیکھیے کہ نقصان کتنا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارا ہے، نہیں یہ پیسہ ہمارا نہیں، اس پہ غریبوں کا حق ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ 3 بھائی ہے، 4 بھائی ہے، ایک بھائی جو ہے زیادہ کما رہا ہے، ایک بھائی تھوڑا سا کم کما رہا ہے۔ تو جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہم نے محنت کیا، ہم کما رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ غلط آپ کی سوچ ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے وہ اس لیے کہ آپ اپنے سے چھوٹے بھائی کی مدد کریں، اس لیے اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے۔ اس لیے کہ ہر بھائی کی قسمت جو ہے سب کا الگ الگ ہے نا۔ ہر آدمی کے ہاتھ کے اندر جو انگلی ہے سب کی سائز الگ الگ ہے۔ تو اس مال میں آپ کا بھائی کا بھی حق ہے۔ اگر سب بھائی مالدار ہے تو اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن اپنے رشتہ دار میں بھی دیکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد غریب غربا اس کا بھی حق بنتا ہے۔ تو یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں صرف ہمارا ہی مال ہے، نہیں، غریبوں کا بھی حق ہے اس میں۔ اگر غریبوں کا حق ماریں گے اور پیسے کو بچا کے رکھیں گے تو وہ پیسہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں لگا ہی دے گا، یا تو بیماری میں لگا دے گا یا کسی چیز میں آپ کو مصیبت میں ڈال دے گا، اس میں آپ کا پیسہ خرچ ہوتا رہے گا جی۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ پھر بعد میں جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے توبہ استغفار کی۔ تو توبہ استغفار کرنے کے بدلے میں اللہ نے ایسا ان کو انعام دیا کہ اس سے اچھا باغ ان کو، تیار کیا ہوا باغ ان کو مل گیا، کھیت بھی مل گیا، زمینیں بھی ان کو مل گئی۔ تو یہ کب ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ استغفار کیا جی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایک مثال سے اور ایک واقعہ سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے کیا کہیں؟ انشاءاللہ کہ ہم آپ سے کل ملیں گے، انشاءاللہ کل یہ کام ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے مال میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ہی مال ہے، اس پر ہم سانپ کی طرح نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں کوئی چھینے نہیں ہم سے، نہیں، بلکہ اس میں غریب غربا کا بھی حق ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، دھان ہو، گیہوں ہو، مکئی ہو، گنا ہو، جو کچھ بھی جس اعتبار سے بھی آپ کا ہو رہا ہے، یا بزنس کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے آپ دیکھیے کہ بھائی اس میں غریبوں کا حق ہے۔ تو کبھی کبھی ہم غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی کچھ دے دیا کریں جی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ۔